کہ یقین اللہ نے دلایا تھا مادر موسیٰ کو کہ تم گھبراؤ مت، ہم تم بچے کو ہم جیسے کرے ویسی کرو. اسباب، مسبب الاسباب ہے اللہ، مسبب کیسے اسباب کو پیدا کرتا کہ تم گھبراؤ مت، you don't need to worry, I'm there. یہ ہمارے پاس حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، اس کی تسبیح پڑھو کہ یہ عجیب تسبیح ہے کہ تو میرا وکیل ہے، تو میرا کفیل. اگر اللہ کسی کا کفیل بن جائے who can touch him یہ ایسا کمیل، ایسا قریب ہے پروردگار. تو موسیٰ کی ماں کو یقین دلایا تھا، موسیٰ نے پانی میں ڈال دیا. پورا واقعہ کل آپ نے سنا، نفیسہ کو شفا ہو گئی. موسیٰ فرعون کی آغوش میں آئے، بس بات یہاں چھوڑی تھی میں. ارے بھرپور تماچا مارا تھا نبوت میں، فرعون کو آتے ہی تماچا مارا کہ what are you doing ظالم، تو کیسا خدا ہے؟ خدا تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. مارا، اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے. لیکن فرعون کی داڑھی کو پہلے پکڑا تھا. مجھے یقین ہے کہ اب کوئی کلین شیو نہیں رہے گا انشاءاللہ. ہوا کیا اس کے بعد؟ فرعون نے ایک تماچا کھاتے کہا آسیہ سے یہ وہی بچہ ہے. آسیہ نے کہا کیا بات کرتا ہے، یہ کہا یہ وہی بچہ ہے. اب اس کے بڑے ڈیٹیلز ہیں، بڑے خوبصورت مناظر ہیں، خوبصورت جو ہے واقعات ہیں، لیکن وہ واقعات میری ٹاپک میں نہیں ہے اس لیے چھوڑا. اس کے بعد اب اصل بات، 3 دن 4 دن 5 دن کے موسیٰ ہیں یا 8 دن 1 مہینے کے، موسیٰ کو بھوک لگی. وہاں نیچرلی اتنا سفر طے کر کے آئے تھے پانی کا، اب بچہ ہے، بھوک نیچر ہے، نیچرل چیز ہے، بھوک لگ گئی. تو موسیٰ اس زمانے میں عورتیں ہوتی تھی جو بچوں کو فیڈ کرتی تھی. بہت ایک بڑا مسئلہ اس میں حل ہو رہا ہے، اس لیے یہ پڑھا. غور سے سننا، اللہ ملاتا کیسا ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے مادر موسیٰ سے کہ تم گھبراؤ مت، تم پانی میں ڈال دو، باکس میں رکھ کے میں تم کو ملا دوں گا بہت جلدی. اللہ وعدہ کیسے پورا کر رہا؟ بہت امپورٹنٹ میسج ہے. ٹرسٹ آن یور اللہ، ٹرسٹ آن یور امام. شیعتنا کونو لنا زینا، تمہارا ٹرسٹ ہونا. تمہاری آج 1000 لوگوں کے پرابلم، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کو بچے نہیں ہو رہے، کسی کا رزق کا پرابلم، کسی کا بزنس کا پرابلم، 1000 پرابلم. یہ سارے پرابلمز یو کین سالو وین یو ٹرسٹ یور اللہ. بار بار بول رہا حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل. استغفار کثرت سے کرو، راستے کھلتے، کثرت سے استغفار کرو. ہوا کیا اس کے بعد؟ اس زمانے میں عورتیں ہوتی تھی جو بچوں کو فیڈ کرتی تھی. پیلس سے، فرعون کے پیلس سے اناؤنسمنٹ ہوا. کیا اناؤنسمنٹ ہوا؟ کہ بچہ ہے، جو بھی فیڈ کرنا چاہ رہے وہ لوگ آ جاؤ. اب ان سب کو پتا تھا کہ جب آئیں گے وہاں پہ، جب آئیں گے تو پیلس سے ہزاروں، مطلب نارمل بچے کو فیڈ کریں گے تو اتنے پیسے ملیں گے. لیکن اگر فرعون کی وہاں پہ پیلس سے اناؤنسمنٹ ہوا ہے تو وہاں تو پیسہ زیادہ ملے گا. اس زمانے میں بھی لوگ تھے ایسے. ایک لائن لگ گئی عورتوں کی، وہ جو فیڈ کرنے والی عورتیں تھیں، لائن لگ گئی. اب پلیز غور سے سنو، لک ایٹ می، لک ایٹ می. وہاں پہ کئی کی لائن لگی، ہر عورت آ رہی کہ بچوں کو فیڈ، بچے کو فیڈ کرنا، بچے کو فیڈ کرنا، اتنا پیسہ ملے گا، اتنا پیسہ ملے گا، اتنا پیسہ. روایت کا جملہ ہے کہ جب کوئی عورت آتی تھی نبی موسیٰ کو آسیہ دیتی تھی. جیسی جناب آسیہ اس عورت کے حوالے کرتے، موسیٰ نبی چند دنوں کے ایسا دیکھتے تھے اس عورت کے چہرے کو اور منہ پھیر لیتے تھے. ہر عورت نے ٹرائی کیا. اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کے اوپر ان عورتوں کے دودھ کا حرام کر دیا تھا. عزیزو چند دنوں کا موسیٰ، لیکن پتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. بہت امپورٹنٹ میسج دے رہا، شیعتنا کونو لنا زینا، شیعتنا کونو لنا زینا. ایک ڈراپ بھی حرام اپنی زبان پہ مت رکھو. اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. تمہاری ساری، آج ہی میرے مولا کی ایک حدیث دیکھ رہا تھا. میرے امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ تمہاری زبان سے بند ہو جائے، پلیز غور سے سنو، اگر جھوٹ تمہاری زبان سے بند ہو جائے تو تمہاری زبان کے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی. یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا.
امام علی علیہ السلام آج ہی یہ حدیث دیکھی کہ اگر مولا بندے کا جھوٹ بند ہو جائے تو تمہاری زبان کی نکلی ہوئی ہر دعا مستجاب ہو جائے. اللہ معاف کرے. حرام کھاؤ گے تو جھوٹ نہیں نکلے گا. پھر بول رہا اللہ نے کہا کہ ہم نے حرام کا جیسا دیکھتے موسیٰ منہ پھیل لیتے. اب وہ اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا. جناب کلثوم خاص سسٹر آف نبی موسیٰ خواہر موسیٰ آسیہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی, دیکھ رہی کہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے, کسی عورت, اور روئے جا رہے. آسیہ پریشان کہ کیسا ہوگا, بغیر کھائے پیے بچہ زندہ کیسا رہے. تو کلثوم نے آگے بڑھ کے آسیہ سے کہا کہ کیا میں کوئی پاک اور پاک, جملے سنو یار, پاک اور پاکیزہ خاتون کو لاؤں کہ جس کا دودھ یہ بچہ پیے گا. انہوں نے کہا پلیز گو فاسٹ, فوراً لے کر آؤ. انگلش میں نہیں بتا, کہا فوراً لے کر آؤ. جناب کلثوم آئی ماں کے پاس, کہا کہ آج چلو موسیٰ کو ایسا پورا واقعہ سنا گا. پیلس میں ہے نبی موسیٰ اور وہ بھوکے, بھوک لگ رہی, چل کے فیڈ کرو. اب وہ اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہو رہا. آپ if you trust your اللہ, آپ سوچ سکتے کہ اللہ نے کیا اسباب کو پیدا کر کے زندگی موسیٰ کو بچا لیا. ورنہ فرعون جو پریگننسیز کو ختم کر رہا تھا, بچوں کو 70,000 بچوں کو قتل کیا, اللہ نے کہا تو تیرے اختیار میں قتل کرنا ہے, ہمارے اختیار میں تو پالے گا موسیٰ کو, اس لیے کہ یہ ہمارا شک ہے. She came all the way to the palace. پیلس میں آئی مادر موسیٰ. جیسی آئی آسیہ نے, آسیہ نہیں جانتی ہے مادر موسیٰ کو, آسیہ نے نبی موسیٰ کو حوالے کیا ان کی ماں کے. اب اللہ کہہ رہا کہ ہم نے اتنا تیز دودھ دیا کہ موسیٰ کو پورا فیڈ کیا, انہوں نے پورا موسیٰ کو فیڈ کیا. موسیٰ نبی کا پیٹ بھر گیا. آسیہ وہ سو ہیپی کہ بچے نے دودھ پی لیا. اب آپ سوچو اللہ کی شان, شان پروردگار دیکھو. آسیہ نے مادر موسیٰ سے کہا کہ اب اس بچے کو تم اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤ, ایوری ویک لے کر آؤ میرے بچے کو, ایوری ویک یہاں لے کے آنا, مجھ سے ملانا, اور اب تم اپنے پاس رکھو اس کو, تم اس کو اپنے پاس رکھو. آپ نے دیکھا کہ موسیٰ پروٹیکٹڈ بھی, اللہ کیا شان ہے پروردگار. اب موسیٰ پروٹیکٹڈ بھی ہو گئے, ان کے گھر میں پل رہے, بڑے آرام کے ساتھ لے کے گھوم رہے. کوئی بچہ نہیں ہے پورے اس کے ملک میں, کوئی بچہ نہیں ہے ایکسپٹ موسیٰ. اس وقت زمین کے اوپر کوئی بچہ نہیں تھا ایکسپٹ نبی موسیٰ. اللہ نے کہا یہ شان ہماری ہے, ہم جیسے چاہے کر سکتے, ہم قادر مطلق ہے, ہم اسباب کو پیدا کر سکتے, ہم راستے نکال سکتے, ہم دریاؤں میں سے راستے نکالتے. تو موسیٰ کو اس زمین کے اوپر پورے اس کے ایریے میں کوئی بچہ نہیں تھا, صرف نبی موسیٰ تھے, اور نبی تھے پراؤڈلی لے کے گھوم رہے تھے, اس لیے کہ پروٹیکشن مل گیا تھا. ہر آدمی کو لے کے جا کے ملا رہے. آپ دیکھو اللہ پہ بھروسہ, ٹرسٹ آن یور اللہ. اف یو ٹرسٹ آن یور اللہ اینڈ ٹرسٹ آن یور امام, کیا ملا کہ موسیٰ کا پروٹیکشن بھی ہو گیا. مادر موسیٰ تھوڑا سا خوف کھا رہی تھی, ان کے یقین کو دلا کے اللہ نے ان کے پاس بھیج دیا. جب مادر موسیٰ کو کوئی چیز اس طرح دے سکتا, یہ واقعہ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے ایسے اسباب کو پیدا کر کے تم کو کام کر دے گا. صلوات پڑھ. ٹرسٹ آن یور امام, ٹرسٹ آن یور اللہ. اب میں یہاں پہ ایک بات بولتا, پلیز غور سے سننا, حلال اور حرام کا. آج تاریخ میں, ہسٹری میں, اسلامک ہسٹری ہماری نہیں, لیٹ می کلیئر, ایک اسلامک ہسٹری میں ایک روایتیں, اب بڑی مستند ان کی روایتیں ہیں کہ اللہ کا رسول سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, سرکار کی ماں بی بی آمنہ نے, دائی حلیمہ ایک خاتون, ایک فگر ہے, ہماری کتابوں میں بھی ہے لیکن ہم اس کا ایکسپٹ نہیں کرتے. دائی حلیمہ نے اللہ کے رسول کو فیڈ کیا. اس میں سرکار جب پیدا ہوئے, کیوں فیڈ کیا؟ کہا بس فیڈ کیا.
اللہ نے یہ دیا ان کو، ان کے اون کو یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. ایبسرڈ بات ہے. میں کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں، نجم الحسن کراروی تاریخ اسلام، اس میں انہوں نے پورا لکھا، حیات الخلود سے بھی لیا، بہار سے بھی روایت ہے. وہ یہ کہتے ہیں نجم الحسن کراروی کہ نبی آدم کو چھوڑ دو، نبی شیش سے لے کے، نبی شیش دوسرا نبی، نبی شیش سے لے کے نبی عیسیٰ تک ہزاروں 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 نبی گزرے. کہتے ہیں کہ ایک نبی کے بارے میں بھی تم نہیں بتا سکتے. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کہ نبی شیش سے لے کے نبی عیسیٰ تک کسی نبی نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیا ہو، ماں کے علاوہ کسی اور کا پیا ہو. کوئی ایک واقعہ بتا، کوئی ایک تاریخ بتا. کہا جہاں پہ امپاسبل تھا، جیسے نبی ابراہیم، جناب ابراہیم کو ان کی ماں نے ایک کیو میں ولادت دی تھی، ایک کیو میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی نبی ابراہیم کی، اور وہیں پر ان کو رکھ کر باہر سے پتھر رکھ دیا تھا بیوی نے، اور واپس 3 دن کے بعد گئی تھی. انہیں 3 دن تک بچے کو فیڈ کرنے ماں نہیں گئی. 3 days کے بعد گئی، یہ سوچ کے پتہ نہیں کس حالت میں وہاں گئی تو اللہ کا وہ کرشمہ دیکھا، اللہ کی وہ شان دیکھی. کیا شان دیکھی کہ 3 دن تک کوئی فیڈ کرنے